بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کا بازار، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت سعید بن مسیب تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن بازار میں ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح مدینے کے بازار میں آج ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت کے بازار میں بھی ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت میں مقیم ہوں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے زیادہ اور جتنے اعلیٰ ہوں گے اسی اعتبار سے اسے بلند تر اور خوب تر مکانات و منازل ملیں گے۔ پھر انہیں دنیاوی ایام کے اعتبار سے جمعہ کے دن اجازت دی جائے گی اور وہ سب اس دن اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے جو ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ جنتیوں کو دیدار کرانے کے لیے وہ جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ اس باغ میں مختلف درجات کے ممبر، یعنی نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر جنتی بیٹھیں گے، یعنی جو جنتی جس مرتبے کا ہوگا وہ اسی لحاظ سے اپنے ممبر پر بیٹھے گا۔ نیز ان جنتیوں میں سے جو جنتی کم مرتبے کا ہوگا وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے گا، لیکن ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ اور نشست گاہ کے اعتبار سے ان سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس دن اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ کیا تم اس دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ فرمایا، اس طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دیدار الہی کی اس محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، کیا وہ دن تجھے یاد ہے جب تو نے ایسا اور ایسا کیا تھا؟ وہ شخص سن کر گویا توقف کرے گا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اظہار میں تامل کرے گا۔ اس پر پروردگار اسے اس کی کچھ عہد شکنیاں یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ تب وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، کیا آپ نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ بخش دیے، اور تو میری اس معافی کے نتیجے میں آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور مرتبے پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ اٹھو، اس چیز کی طرف آؤ جو ہم نے تمہاری عظمت کے باعث تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند اور خواہش کے مطابق جو چاہے لے لو۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جس سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، اور نہ کسی کے دل میں ایسا تصور آیا ہوگا۔ پھر اس بازار میں سے اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دے دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، حالانکہ اس بازار میں خرید و فروخت جیسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ نیز اس بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بلند مرتبہ شخص دوسرے نسبتاً کم درجے کے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا، لیکن جنتیوں میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کوئی معمولی اور ذلیل خیال کیا جائے۔ بہرحال اس بلند مرتبہ شخص کو کمتر مرتبے کے شخص کا لباس پسند نہیں آئے گا۔ ابھی ان دونوں کا سلسلہ گفتگو ختم بھی نہ ہونے پائے گا کہ یکا وہ بلند مرتبہ شخص محسوس کرے گا کہ میرے مخاطب کا لباس تو مجھ سے بھی بہتر ہے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم سب جنتی اپنے اپنے محلات اور مکانوں کی طرف واپس ہوں گے، اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی۔ ہر عورت اپنے شوہر یا مرد سے کہے گی، تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتے وقت تمہارا تھا۔ تو ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ آج ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھنے کی عزت حاصل ہوئی ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کرنے والا ہے۔
مشکوات شریف جلد از پنجم، جنت اور اہل جنت کے حالات کا بیان، حدیث 212، دیدار الہی اور جنت کا بازار۔ سبحان اللہ۔